الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں جبکہ سب مسلمان قرآن و حدیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ کیوں اہل حدیث نہیں ہیں؟ تو اس کا قرآن و حدیث میں مفصل جواب چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی ہوگا، نجات پا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہم، وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الذی معنا علیہ اليوم واصحابی۔ شفا قاضی میں یہ الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا جس راستے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی آج کا لفظ بھی آپ نے سن لیا کہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آگے چلتے ہوئے قرآن نے اس کو مزید بیان کیا ہے کہ اگر ایمان چاہیے تمہیں صحیح جس میں ہدایت نصیب ہو تو وہ ایمان چاہیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو اس انداز میں جو ایمان لائے گا وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب صحابہ کا ایمان جو کسوٹی ہے لوگوں کے ایمان اور ہدایت کے لیے، وہ کس طرح کا ایمان؟ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے حدود بیان کر دیے کہ اس دور تک صحابہ کی کیفیت یہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فتح الباری میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ زمانہ 220 تک ہے جو خیر القرون ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الانصاف میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کون سی خوبی تھی جبکہ ساری دنیا اسلام کرتی پھرتی ہے، اور صحابہ کرام کو اللہ نے کہا ان جیسا ایمان لے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس انداز میں ایمان قبول ہوگا۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کی کیا خوبی تھی؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں قد تواتر عن الصحابۃ والتابعین انہم اذا بلغهم الحدیث یعملون به من غیر ان یلاحظوا شرطا، کہ صحابہ اور تابعین کا قرآن و حدیث پر عمل اس طرح کا تھا کہ جب حدیث پہنچتی تو من و ان اس پر عمل کر دیتے تھے، وہ کوئی شرط نہیں لگاتے تھے کہ فلاں آدمی کی کیا رائے ہے اس حدیث پر عمل کرنا یا نہیں کرنا، یہ ہمارے مسلک اور مذہب کے موافق ہے یا نہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے، اس پر من و ان ایمان لانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا ایمان لائے گا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا اور اسے ہدایت بھی نصیب ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ تمہارے پاس دور و دراز سے اطراف عالم سے حدیث پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان کا استقبال کرنا،
اور انہیں مرحبا کہنا اور ان کو یہ خوشخبری میری طرف سے دینا انتم آل الحدیث بعدنا کہ تم میرے بعد آل حدیث ہو. تو معلوم ہوا کہ جو قرآن و حدیث پر بغیر کسی شرط کے ایمان لے آتا ہے اس کو اہل حدیث آپ نے اس کا لقب قرار دیا. تو ہم بھی اسی لیے اپنا لقب قرار دیتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، کیونکہ ہم کسی امام کی تقلید کو یا کسی کے نظریے کو شامل نہیں کرتے. ہم حدیث رسول کو رسول کی حدیث سمجھ کر ایمان لے آتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ صحابہ کا ایمان تھا، ہمارا بھی ایسا ایمان ہے، اسی لیے ہم اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اگر کوئی آدمی ایسا ایمان لے آتا ہے تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے.